وبرکاتہ. کیسے ہیں سب اہل القرآن، حاملین قرآن؟ اتنی پیاری ریکیپ اور اس کے بعد کیسے فریش ہو جاتا ہے نا، ساری چیزیں سامنے. آج کے سبق کا نچوڑ ہم نے دیکھ لیا. الحمدللہ الحمدللہ. آج کی خوبصورت دعا بھی دیکھتے ہیں. ہم پروٹیکشن کی دعائیں پڑھ رہے ہیں نا، تو اس میں دیکھتے ہیں آج پروٹیکشن کی دعا میں اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. آج کی خوبصورت دعا ہے: اے اللہ، میں پناہ مانگتی ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اور اس دل سے جو نہ ڈرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے. تو اللہ کی پروٹیکشن ہم 4 چیزوں میں اس خوبصورت دعا میں مانگ رہے ہیں، اور اتنے جامعہ الفاظ ہیں. اور سب سے پہلی جو بات ہم کر رہے ہیں وہ ہے علم جو نفع نہ دے. کون سا ایسا علم ہے جو نفع نہیں دیتا؟ ہر وہ علم جو صرف دنیا اس کا مقصد ہو، دنیا میں کامیابی ہو، اس سے یہ نہ دیکھا جائے کہ اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے، اللہ کی خلق کا کتنا بھلا ہو رہا ہے، اور اس سے کیا دنیا میں کیا بھلائی آ رہی ہے. بس صرف دنیا بنانے کے لیے اور اپنے مقاصد کو، مال کو بڑھانے کے لیے کیا جائے، وہ سارے ایسے جو علم ہیں وہ غیر نافع ہیں. تو پھر نافع علم کون سا ہے؟ ہر وہ علم جو اللہ کی معرفت دے، اللہ کی پہچان کرا دے، اللہ کے ساتھ جوڑ دے، ایسی روشنی، ایسا نور دل میں لائے جس سے کیا ہو، چیزیں ہمیں کلیئر نظر آنے لگیں. ہمیں نہ صرف ہماری دنیا میں بہتری آ جائے، آخرت کی نجات کا باعث بھی ہو. ایسا علم جو ہمیں فرقان دے دے، وہ ہمیں اچھائیوں اور جو ہماری جو نیکی اور برائی میں وہ فرق ہمیں خود سے کرنا سکھا دے. وہ کیسے ہوگا کہ ہمیں پھر مختلف ہر وقت فتوے نہیں لینے پڑیں گے کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے. آپ کا دل آپ کو بتائے گا، آپ کا دل کھٹکے گا اس بات پہ کہ یہ کچھ غلط کر رہی ہوں میں، آپ کا دل بتائے گا. تو یہ ہے نور، ایسا علم جو ہدایت کا باعث ہو، فرقان ہو. اور اس علم کے بارے میں تو اللہ نے اتنے فضائل بتا دیے ہیں کہ جو علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا علم جو اللہ کی معرفت دے، تو وہ کیا کرتا ہے، اس نے ایسا راستہ چن لیا جو جنت کی طرف لے جاتا ہے. علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے. اور جن گھروں میں علم بیٹھ کے لوگ، جیسے الحمدللہ ہم لوگ کتنے 50 کے قریب ہمارے اسٹوڈنٹس جو ساری سسٹرز ہیں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، تو جب وہ پورے دھیان اور شوق کے ساتھ پڑھتی ہیں سبحان اللہ، تو اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، اطمینان اترتا ہے. اور یہ ہر دن ایک سیکھنا ہمارے دلوں کو روشن کر رہا ہے. اور دین اور علم جو ہے اس کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے ہمارے ارد گرد جتنی بھی مخلوق ہے، جو بھی چرند ہیں، پرند ہیں، درخت ہیں، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ ان کے لیے دعا کرتے ہیں. یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں ان سب کے لیے دعا کرتی ہیں. تو کیا ہم کسی دعائیں پانے کا ہمیں شوق نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین علم اور بہترین دعائیں لینے والا بنا دے. تو علم میں 2 ہی چیزوں پہ کہتے ہیں کہ کسی پہ رش کرنا چاہیے، کہ 2 ہی باتوں میں ہم کر سکتے ہیں. یہ متفق علیہ کی حدیث ہے، مطلب بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. یہ اس کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ اگر کسی کے پاس مال ہے اور وہ دوسرے کو مال دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے میرے پاس بھی مال ہو اور میں بھی ایسے خرچ کروں، اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ کسی کے پاس علم ہے اور وہ لوگوں میں بانٹ رہا ہے، خیر پھیلا رہا ہے، تو مجھے بھی اللہ علم دے، علم نافع دے، میں لوگوں کو پھیلاؤں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی خواہشات کرنے کی توفیق دے. تو علم کیا کرتا ہے؟ علم جو ہے وہ ہمارے دلوں میں اللہ کی پہچان کے ساتھ اللہ کا ایک ہونے کا احساس ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی پہچان سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دل اللہ کے حکم سے، اس کے فضل سے ہم ایسی برائیوں سے بچ جاتے ہیں. ایسے گناہ کرنے سے پہلے ہمیں خیال آتا ہے کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا. تو اس کا یہ جو ہونے کا احساس ہے، اس کا ڈر جو ہے، یہ بہت ضروری ہے. یہ جیسے پولیس کا ڈر ہوتا ہے، ٹکٹ سے تو ہم سپیڈنگ نہیں کرتے، تو لیکن اللہ کا تو ہر جگہ اس کا احساس ہونے سے کیا ہوگا، جو پھر ہمارا دل جو ہے وہ اس کے احساس سے ڈرے گا اور دنیا کے ڈر نکل جائیں گے. اور پھر یہ چیز علم کا ہونا، دل کا میں اللہ کا احساس ہونا کیا کرے گا؟ ہمیں نفس مطمئنہ کی طرف لے جائے گا. ہم سب کی یہ خواہش ہے نا کہ ہم نفس مطمئنہ ہوں. ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب فرشتے ہماری موت کا وقت آئے اور ہمیں کہیں کہ
چلو ارجعی الی ربی کا، اپنے رب کی طرف چل، اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی ہو جا. ہمیں ایسا نفس چاہیے نا. اور اس کے لیے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں سکھائی، ہم نے اپنے کورس میں پڑھی بھی ہیں. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، کہ میرے نفس کے شر سے بچا. تو ہمیں نفس کی خاص حفاظت کرنی. نفس میں کیا ہے؟ نفس میں ہمارے بہت سی خواہشات اور دنیا ہے نا. تو جتنا ہم یہ قرآن کا ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، نیک صالح لوگوں کے ساتھ ملیں گے تو کیا ہوگا؟ نفس میں اطمینان آئے گا. اور وہ ایسی چیزیں جس سے جتنی مرضی ہمارے پاس مال آ جائے، دولت آ جائے، بہترین لباس، بہترین کھانا، وہ کتنی دیر کا ذائقہ ہوتا ہے نا، بہت تھوڑی دیر کا. اس کے بعد پھر وہی اداسی آتی ہے، اب کیا کریں، وٹ نیکسٹ. تو ایسا نفس جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے، نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جائے، اس میں اطمینان آنے لگتا ہے، سکون آنے لگتا ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر اللہ کے ساتھ رجوع کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور پھر ہماری نمازوں میں خشوع آنے لگتا ہے. ہم تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ سے مناجات کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے دعائیں کر کے اپنی بہتری کرتے ہیں. تو ایسی کون سی چیزیں ہیں جو دعائیں ہماری قبول نہیں ہونے دیتی؟ ہم دیکھتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سارا سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے اللہ ہماری کیوں نہیں سن رہا. تو اس کی ہمارے کچھ چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ رزق کے حلال. اگر ہم سب کچھ کرتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن رزق حلال نہیں ہے، یا حلال چیزیں، حلال اور طیب کھانا نہیں کھاتے، یا پھر گناہ اور قطع رحمی میں اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ نیک کام بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں. اور لوگوں کے ساتھ جو اللہ نے حکم دیا، جن کے ساتھ جوڑے ہیں اپنے قریبی لوگوں سے، ان سے صلہ رحمی نہیں کرتے، غفلت برتتے ہیں اپنے فرائض سے، اور لاپرواہی برتتے ہیں دعاؤں سے. اور جب دعا مانگتے بھی ہیں تو دھیان نہیں ہوتا اس میں، شاید اتنا یقین نہیں ہوتا. تو یقین، علم جو ہے وہ یقین دیتا ہے. اور پھر ہمیں جب علم آتا ہے اور دعائیں ہوتی ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ امر بالمعروف اور نہی المنکر جو ہے نا، یہ بھی جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو اللہ ہماری دعائیں سنتا ہے. ہم جب کہ ہمارے ارد گرد برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہو کیئرس، ہم اس کو بتائیں گے تو وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، رہنے دو. ہم نہیں کہتے، کوئی اور کہہ دے گا تو کوئی اور اجر بھی لے جائے گا. تو جب احسن اور اچھے طریقے سے دوسروں کو ہدایت کرنی ہے، ایسی نصیحت کرنی ہے جو ان کے دل پہ اثر کرے، محبت کے ساتھ. اور بس آخر میں کہتی ہوں کہ ہر چیز کا حل ہے استغفار. جو کچھ ہم سے ہو چکا ہے، اگر ہمارے دل میں علم کا نور صحیح طرح سے نہیں آ پاتا تو ہمارے گناہ ہیں. تو یہ بہت خوبصورت آیت ہے نا سورہ فرقان کی، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ عَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. کہ جو بھی توبہ کرے گا اور ایمان لے آئے گا اور عمل صالح کرے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ اس کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. تو اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم دے جو اس تک پہنچا دے، ایسا علم دے جو آخرت کی بھلائیاں دے، اور ہمیں عمل کی توفیق دے. آمین. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن نفس لا تشبع ومن نفس لا تشبع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ومن دعوة يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع
ومن نفس لا تشبع ومن نفس لا تشبع ومن نفس کس طرح پڑھیں گے؟ نہیں، ملا کے پڑھیں. نون کی آواز کو چھپائیں نہیں. وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا پھر سے اس دعا کو مانگیں.